الرحمن الرحیم ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ آج کے درس قرآن حکیم کا عنوان ہے حرام خوری اور حرام کاری۔ یہ دونوں مرض اس زمانے کے مسلمانوں میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ حرام افعال سر انجام دینا اور لقمہ حرام کو شوق سے کھانا، وہ یتیموں کے مال کی شکل میں ہو یا وہ سود کی شکل میں ہو، رشوت کی شکل میں ہو، کسی کے حق حقوق دبانے کی شکل میں ہو۔ شکلیں حرام کھانے کی مختلف ہو سکتی ہیں اور لیبل یہ مختلف ہو سکتے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ آپ سن لیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھایا، وہ یہ مت سمجھیں کہ ہم لقمہ کھا رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں، نہ، انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کا انگارہ ڈال رہے ہیں۔ اور قرآن کریم نے حرام کھانے کے متعلق سود کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ کہتے ہیں میں اللہ سود کو مٹا رہا ہوں، میں سود کو ترقی نہیں دے رہا اور میں سود کو فروغ نہیں دے رہا، لہٰذا وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، یہ جو سود کا لین دین ہے اسے چھوڑ دو، اسے ختم کر دو، اسے اپنا ماضی بنا دو اور کنارہ کش ہو جاؤ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جو میں نے جنت اور جہنم کے حال احوال دیکھے نا، تو ان میں سے ایک بات یہ کہ میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ جو ہے نا ایسے لگتا تھا کہ جیسے گھر ہیں، اور اس میں سانپ اور بچھو صاف نظر آ رہے تھے۔ تو میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے آگے سے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کھاتے تھے، سود خور تھے۔ آپ دیکھیں جناب، ہم دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے کسی قسم کی احتیاط نہیں برتتے، جو آ گیا جو کھا لیا، نانا ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو روزہ بھی ہے، روزہ ہمارے نفس کی تربیت ہے۔ صبح سے لے کے شام تک روزہ ہمیں حرام کھانے سے نہیں، حلال کھانے سے بھی منع کر رہا ہے۔ آپ نے سحری کر لی نا، اب افطاری تک آپ پاکیزہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے، آپ حلال اور طیب پانی بھی نہیں پی سکتے۔ کیوں جی؟ یہ ہماری تربیت ہے، صبح سے لے کے شام تک ہمارے نفس کو اپنی ضروریات اور خواہشات دبانے کی تلقین ہے، اور ہمارے نفس کی تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے منع کر دیا تو تو نے حلال سے بھی رک جانا ہے، حرام تو بعد کی بات ہے نا جی۔ میں نے پابندی لگا دی ہے، تمہیں حلال بھی نہیں کھانا۔ جب صبح سے شام تک ایک آدمی کا نفس حلال کھانے سے بچا ہے نا، اس کی تربیت ہو رہی ہے، بھوک برداشت کرنے کی صلاحیت اس میں بڑھ رہی ہے، تاکہ وہ اپنی ضروریات کو اور اپنے اضافی ضروریات کو، کسی نے ایک جملہ بولا تھا کہ ہماری ضروریات جو ہے نا جی، وہ بازار میں جا کے جنم لیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے کام وہ ہماری ضروریات نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت وہ ہماری خواہشات ہیں، اور ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ اللہ اپنے نبیوں کو بھی تاکید و تلقین کرتے ہیں
رسولو پاکیزہ کھایا اور نیک عمل کرو۔ اللہ کے نبی جو رسول ہیں ان کے متعلق تو توقع ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی مشکوک لقمہ اپنے جسم کے قریب لے جائیں، لیکن اللہ رسولوں کو خطاب کر کے اصل میں مجھے اور آپ کو تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اے رسولوں کی امتو، حلال کھایا کرو اور نیک عمل کیا کرو۔ نیک عمل اور حلال رزق کو اللہ نے آپس میں جوڑ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا صاف اور ستھرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکیزہ لقمہ نہیں کھایا تو پھر آپ کی عبادت لطف والی نہیں ہوگی، وسوسوں کا شکار ہو جائے گی، الجھنوں کا شکار ہو جائے گی۔ تم جو الجھنوں سے ہٹ کے عبادت کے لیے آتے ہو تاکہ ہم بالکل الجھنوں سے ہٹ جائیں اور دور ہو جائیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے لقمہ حرام ہے۔ میرا دوسرا عنوان مختصر یہ تھا، حرام کاری۔ جب لقمہ حرام ہے نا جی، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے مضرات و نقصانات کیا ہیں؟ قتل و غارت، غیبت، چغل خوری، لوگوں کے ساتھ حسد، بغض، کینہ، یہ تمام تر حرام مال کے اثرات ہیں اور یہ حرام مال کے نقصانات ہیں۔ آج شراب نوشی، جوا اور یہ ہر قسم کے نشے، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے جسے کچھ کر گزرنا چاہیے تھا اپنے دین کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی برادری، سوسائٹی و محلے کے لیے، اپنے گاؤں علاقے کے لیے، جسے تعلیم کے میدان میں، تربیت کے میدان میں جس نسل کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے تھا، آج وہ جیسے گندگی آپ دیکھتے ہیں نا، اور اس کے اوپر مختلف قسم کے وہ جانور آ کے گندگی کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری نسل جو ہے ان گندگی کے اڈوں پر نشے کے لیے موجود ہے۔ شراب کی متلاشی ہے جی، جوئے کے اندر چلی گئی ہے اور مختلف قسم کے نشوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ بیڑا غرق کر دیا نوجوان نسل نے اپنے وجود کا، نہ تعلیم رہ گئی ہے، نہ تربیت رہ گئی ہے، نہ ادب رہ گیا ہے، نہ بول چال کا سلیقہ رہ گیا ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ رہ گیا ہے۔ ہمارے جو سکول ہیں اور ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، وہ بھی اپنا کام مکمل طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے۔ غیر تربیت یافتہ اساتذہ کے سامنے ہم نے اپنے بچوں کو بٹھا دیا۔ صحیح بات میں کر رہا ہوں کہ ابھی تک ہمارے موجودہ جو اساتذہ کی ٹیم ہے ان کو بھی ضرورت ہے سلیقے سیکھنے کی، ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہے تربیت پانے کی۔ ہم چونکہ نئی نسل کی تربیت نہیں کر رہے، ہم نئی نسل کو اپنی معیشت کا ذریعہ بنا کے اپنے روزمرہ امور سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ادارے میں آنے والا بچہ ہماری ذمہ داری اور نگرانی ہے، ہم نے اسے اچھا شہری بنانا ہے، ہم نے اسے اچھا دیہاتی بنانا ہے، ہم نے سوسائٹی میں اسے اچھا ورکر بنانا ہے، ہم نے اسے اچھا کاروباری بنانا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ 50 بچے آ گئے، ہماری معاشی ترقی ہو گئی ہے، اس مرتبہ 60 بچے آ گئے، ہماری معاشی ترقی ہو گئی ہے۔ جس وقت پڑھانے والے بھی اپنے بچوں کی آمد پہ معاشی ترقی کا سیکھ رہے ہوں اور سوچ رہے ہوں، وہاں پہ نشے جنم لیتے ہیں، وہاں پہ قتل و غارت جنم لیتی ہے۔ استاذ کیا ہوتا ہے؟ استاذ عمر میں بڑا ہو، استاذ عمر میں چھوٹا ہو، استاذ ایک باپ کی جگہ پہ ہے۔ علماء نے ایک جملہ کہا تھا کہ ماں باپ وہ ہیں جو اس جہان سے اس جہان میں اولاد کے آنے کا سبب بنتے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے اولاد کے آنے کا ظاہری طور پر سبب بنتے ہیں، اور استاذ وہ ہوتا ہے جو اسی اولاد کو نیچے سے اٹھا کے پھر بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ لیکن کب؟ جب اس میں شفقت ہو، کب؟ جب اس میں احساس ہو، اس وقت جب وہ تمام شرکاء کو اپنی اولاد کی مثل سمجھے، اس وقت جس وقت اسے کو معیشت اور اپنے ان دوستوں سے لین دین اور سرمایہ کاری کا جو ہے وہ بھوت اس کے ذہنوں پہ سوار نہ ہو۔
بات طویل ہو رہی ہے، میں آپ سے عرض کروں گا حلال کی طرف آئیں، کمانے لگتے ہیں، کھانے لگتے ہیں، محنت مزدوری کرنے لگتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے آپ کی ذمہ داری 8 بجے شروع ہو رہی ہے اور آپ کی ڈیوٹی 5 بجے ختم ہو رہی ہے۔ آپ 8 بجے سے 5 بجے تک کے لیے مزدوری لے رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں۔ آپ 8:30 پہنچے، آدھا گھنٹہ آپ نے ظلم کر دیا، اور آدھے گھنٹے کا پیسہ آپ نے جو لیا ہے نا اضافی، وہ آپ نے حلال نہیں لیا۔ اس حرام پیسے نے آپ کے بقیہ حلال پیسے کا اثر بھی خراب کر دیا، اور اس حرام پیسے نے آپ کے بقیہ حلال کمائی کے اثرات بھی ختم کر دیے ہیں۔ اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ جو بچے پڑھ رہے ہیں، میں آپ سے تاکید کروں گا تعلیم کو تعلیم سمجھیں اور پڑھیں، ادب سیکھنے کے لیے، اپنے گاؤں کی فلاح کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے نظام کو بہتر بنانے کے لیے آپ تعلیم کو اس نیت سے پائیں۔ ہم یہ ایک زبانوں پہ بول آ رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں جی تعلیم، جی نوکریاں تو نہیں ملتی۔ آپ ایک اچھا انسان بنے، آپ تعلیم نوکر بننے کے لیے حاصل نہ کریں۔ جی نوکریاں، میں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ بھائی کیوں چھوڑا ہے؟ جی ہمارے ملک میں نوکری، بھائی نوکریاں نہ ہوں تو کیا ہے، ہم تعلیم چھوڑ دیں گے؟ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ نہیں سیکھیں گے، لوگوں سے معاملات کا طریقہ نہیں سیکھیں گے، ہم اپنے گاؤں میں، محلے میں، گھر میں رہن سہن کا انداز زندگی اور سلیقہ نہیں سیکھیں گے، ہم کیا نوکر بننے کے لیے ہی صرف تعلیم پا رہے ہیں؟ نہ، یہ بات اپنے ذہنوں سے نکالیں۔ ہمیں نوکری کے لیے تعلیم کا حصول نہیں کرنا۔ رزق اللہ نے بنایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کا ذمہ بھی لے لیا۔ تعلیم ایک نکھار کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ میں جاہلوں میں نکھر جاؤں، تاکہ مجھے چند لوگوں میں بیٹھ کے گفتگو کرنے کے ادب آداب آ جائیں۔ بہرکیف حرام کھائیں بھی نہیں اور ہم حرام معاملات کو سر انجام بھی نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے جی۔ الحمدللہ۔